السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ صلاۃ شروع کرنے سے پہلے جس تیسری شرط کی ضرورت ہے وہ ہے تمیز، یعنی صلاۃ ادا کرنے والے کو چاہیے کہ ممیز ہو۔ غیر ممیز یعنی بچہ نہ ہو، اور اس کی آخری حد جو بتائی گئی ہے وہ 7 سال بتائی گئی ہے، یعنی یہاں سے بچہ ممیز ہو جاتا ہے۔ 7 سال کی عمر کو جب پہنچ جائے تو صلاۃ کا اسے حکم دیا جائے گا تاکیدی طور پر، کیونکہ بلوغ کی عمر 15 سال ہے۔ وہاں اس اسلام کے تمام احکام اس پر نافذ ہوں گے، حدود بھی نافذ ہوں گے اگر ارتکاب کرے گا تو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مورو اولادکم بالصلاۃ لسبع سنین، اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں تو صلاۃ کا حکم دو۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، اور اس پر ان کو مارو، ان کی پٹائی کرو، لعشر سنین، 10 سال کے جب ہو جائیں۔ تو یہ صلاۃ کا مسئلہ کہیں زیادہ اہم ہے، اس وجہ سے 7 سال کے ہو جائے تبھی حکم دینے کا ہمیں اور آپ کو آرڈر ہے شریعت کی طرف سے، اور 10 سال کے ہو جائے تو اس پر ان کی پٹائی کرنے اور تعذیبی کارروائی کرنے کا حکم ہے اگر صلاۃ ترک کرتے ہیں، صلاۃ ادا نہیں کرتے ہیں تو۔ مسند احمد بن حنبل میں یہ روایت موجود ہے، 6756 نمبر پر موجود ہے۔ سنن ابی داؤد کے اندر بھی موجود ہے، کتاب الصلاۃ، باب متی یؤمر الغلام بالصلاۃ، اس کا بیان کہ بچہ کب حکم دیا جائے گا صلاۃ قائم کرنے کا۔ حدیث کا نمبر ہے 495، اور محدث اثر علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اسے حسن صحیح قرار دیا ہے۔ تو بچے کو چاہیے کہ یعنی وہ ممیز ہو تبھی اس کی صلاۃ درست ہوگی۔ وہ جو یہ نہ فرق کر سکے کہ یہ صلاۃ نفل ہے یا فرض ہے، وہ یہ نہ سمجھ سکے کہ میں اب پاک ہوں یا ناپاک ہوں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر بچہ ہے جو اپنے طہارت کا بھی خیال نہ رکھ سکے، حدث ہو جائے تو اس کا پتہ اسے نہ چل سکے، تو اس کی صلاۃ درست نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آپ ادب دلانے کے لیے، سکھلانے کے لیے مسجد لے آئیں، اس کو اپنے اوپر رکھ لیں یا اس کو کسی اور جگہ بیٹھا دیں، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن صلاۃ اس کی درست کب ہوگی؟ جب وہ سن تمیز کو پہنچ جائے گا تب، اس سے پہلے اس کی صلاۃ درست نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے کہا ہے کہ جو بچے اس عمر کے ہیں، جو سن تمیز کو نہیں پہنچے ہوئے ہیں، ان کو صف کے بیچ میں نہ کھڑا کریں۔ آپ اوپر کر لیجئے، ٹھیک ہے، آپ اپنے کندھے پر بیٹھا لیجئے، گود میں لے رہیے، وہ سب درست ہے، لیکن آپ سب بیچ کے صف، یعنی صف کے بیچ میں کھڑا نہ کیجئے، 2 آدمی کے بیچ میں کھڑا نہ کیجئے، کیونکہ جب غیر ممیز ہے تو اس کی طہارت و عدم طہارت سب برابر ہے، تو جہاں وہ کھڑا رہے گا وہ دونوں آدمی کے بیچ میں صف گویا کہ منقطع ہے، تو اس کا وجود بھی عدم ہے کیونکہ وہ غیر ممیز ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امامہ بنت زینب کو اٹھائے رہتے تھے، یہ نہیں کہ کوئی اسے دلیل پکڑے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو مسجد میں لے کر کے آتے تھے، ٹھیک ہے لے کر کے آتے تھے، لیکن بیچ صف میں تھوڑی کھڑا رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اٹھائے رکھتے تھے، رکوع سجدہ کرتے تھے تو اس کو رکھ دیتے تھے۔ حسنین بھی مسجد میں آتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تو آپ کے اوپر وہ سوار ہو جاتے تھے، یہ ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن اس طرح کے بچوں کو صف کے بیچ میں، درمیانی صف میں نہیں کھڑا کیا جائے گا۔ ہاں، ان کے لیے الگ صف پیچھے بنا دیجئے، وہ درست ہے، سب ایک جیسے ہیں، تعلیمی ادب سکھانے کے لیے اور صلاۃ کا طریقہ سکھانے کے لیے اور تربیت کے لیے آپ لائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بیچ صف میں، مردوں کے بیچ میں جہاں بڑے لوگ ہوں وہاں بیچ میں ان کو کھڑا نہ کیجیے، کیونکہ وہ غیر ممیز ہے تو اپنے پیشاب پاخانہ کو وہ نہیں سمجھ سکتا ہے۔ اور یہاں غیر ممیز کی بات چلے، جو بچہ سن تمیز کو پہنچ جائے، 7 سال کا ہو جائے، یا اگر کوئی اس سے پہلے بھی اس کے اندر یہ شعور آ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو پھر بیچ صف میں اس کو کھڑا کیا جا سکتا ہے، اور جہاں بھی وہ کھڑا ہونا چاہے کھڑا ہو سکتا ہے۔ کہنا یہ ہے کہ صلاۃ شروع کرنے سے پہلے جن شروط کی ضرورت ہے، یہ تیسری شرط ہے، وہ ہے کہ سن تمیز کو وہ بچہ پہنچ جائے تب اس کی صلاۃ درست ہوگی، اس سے پہلے اس کی صلاۃ درست نہیں ہوگی، گرچہ اس کو تربیت کی خاطر مسجد لایا جائے، صلاۃ کے لیے وہ آئے، صلاۃ ادا کرے
اور اپنے والد کے ساتھ اپنے کسی قریبی کے ساتھ واپس جائے، یہ سب درست ہے، لیکن ایسے شخص کی صلاۃ درست نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے جب یہ غیر ممیز ہے تو اپنے طہارت اور عدم طہارت کو یہ سمجھ نہیں سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس مسئلے سے اچھی طرح سے واقفیت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔